سوال ہے کہ وقف ایکٹ پر آپ کا رد عمل اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل جو آیا ہے، یقینی بات ہے کہ یہ مسلمان اس سے بے چین ہے اور مسلمان کو بے چین ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں میری رائے، بلکہ میں اپنی رائے کیا دوں گا، میں صاحب رائے نہیں ہوں کہ میں اپنی کوئی رائے قائم کر سکوں، لیکن علماء کی یا اسلاف امت کے طرز زندگی اور ان کے اس طرح کے مسائل سے جوجھنے کے وقت ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو بنیادی طور سے اس طرح کے قوانین جب ہمارے خلاف وضع کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہندوستان کی آزادی کو 70-80 سال گزر چکے، اوقاف کی لاکھوں اور کروڑوں کھربوں کی زمین اوقاف کی مسلمانوں کے ماتحتی میں تھی اور مسلمان اس میں تصرفات رکھتا تھا، لیکن مسلمان آفیسرز نے، مسلمان قائدین نے ان زمینوں کا ہمیشہ استغلال کیا، اس کا ناجائز استعمال کیا، کتنی زمینیں بیچ کر کے کھا لی گئیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، ہماری برائیوں کا، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ توجہ دی جائے کہ ہمارے اوپر یہ وقت کیوں آیا، اور اس طرح کی نوبت یا اس طرح کے مسائل کا سامنا ہم کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بنیادی طور سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جب بل آتے ہیں تو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے ایک آواز اور ایک انداز کی پالیسی بنا کر کے حکومت سے پہلے ڈائیلاگ کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ وزارت داخلہ میں، وزارت عظمیٰ میں، صدر جمہوریہ سے، ان لوگوں سے باقاعدہ جو مسلم قیادت ہے یا مختلف مکاتب فکر کے جو قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، جو مختلف تنظیموں کے عمراء یا صدور ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، ایک میمورنڈم تیار کریں، میمورنڈم تیار کر کے حکومت کو پیش کریں، وزارت داخلہ میں پیش کریں، وزارت عظمیٰ پہ پیش کریں، صدر جمہوریہ کو پیش کریں، اور اس میں یہ بات لکھیں کہ ہماری قوم اس کی وجہ سے بے چین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تحفظات فراہم کیے جائیں، ہم باعزت شہری ہیں، ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں میں کسی ہمارے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ ایک میمورنڈم دیا جائے، اور اس کے بعد اگر حکومت اس پر توجہ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے حق میں کچھ فیصلہ آتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر عدالت کے ذریعے مضبوط پیروی کی جائے، مضبوط طریقے سے مقدمہ لڑا جائے اور مضبوط طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قانون پر بھی عدالتوں سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں توقعات کے خلاف فیصلے سننے کو ملتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، ہماری ذمہ داری کوشش کرنا، سعی کرنا، اللہ پر اعتماد کر کے اور جائز وسائل، شریعت کے دائرے میں صحیح طریقے سے وسائل اختیار کر کے اپنے معاملات کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ معاملات کی پیروی کرنے کے باوجود اگر معاملات ہمارے خلاف جا رہے ہیں تو ہمیں صبر و تحمل کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب بے بس ہو جائیں گے تو اس کے بعد صبر و تحمل کے علاوہ کوئی دوسرا چارے کار ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اگر دوسرے وسائل یا دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے تو یہ بے چینی کا سبب بنیں گے، مزید خرابی کا سبب بنیں گے۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں، بعد میں مزید چیزیں پیدا ہوں گی اور اس کے بعد پوری قوم کے ساتھ مسائل کھڑے ہوں گے۔ لہذا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ کوششیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں حالات کو تبدیل فرمائے گا۔